بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک ویڈیو جو آج بنانا چاہ رہا ہوں وہ اس پہ ہے کہ میں کچھ کیسز لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جو پیشنٹ ایسے جن کو لانگ سٹینڈنگ انفرٹیلٹی کافی سال ہو چکے تھے۔ اسپیشلی میں نے وہ کیسز کلیکٹ کیے جن کو 7 سال یا 8 سال یا 9 سال 7 سال سے بہرحال زیادہ وقت گزر چکا ہے اور پریگنینسی نہیں ہوئی ہے ان کو، ایسے کہ اور ہم نے جب وہ میرے پاس آئے ہیں اور میں نے جب ان کو ٹریٹ کیا اور الحمدللہ وہ پریگننٹ ہوئے، تو میں نے کیا کیا، کیوں وہ لوگ 7 سال پریگننٹ نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ وہ لاہور یا پاک لاہور کے گرد رماح میں رہتے رہے، اور ہم نے کیا کیا کہ وہ پریگننٹ ہوئے۔ یہ کیسز پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ سنیں وہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہر پیشنٹ جس کو پریگنینسی نہیں ہو رہی اس میں لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے۔ تھوڑی سی جیسے بعض اوقات میں اکثر مریضوں سے کہتے ہیں تھوڑی سی آپ کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا نوک پلک سنوارتے ہیں تو مریض جو ہے ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اندھا دھند دوائیاں پریگنینسی کے نام پہ کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو، صرف 6% سکسیس ریٹ کے ساتھ، تو یہ تکا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو بجائے فائدہ دینے کے نقصان دیتی ہیں، اور ان کا جو وقت ہے جہاں ان کو کھلانا چاہیے اس وقت سے بہت پہلے کھلا کے ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ ان کو اور چند بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نارملی نیچرلی پریگنینسی ہو بھی سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ کچھ کیسز بڑے کامن کیسز میں کچھ 2 2 3 3 کر کے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ابھی سب سے پہلا جو کیس ہے یہ خاتون ہے، یہ رائمنڈ سے ہیں، ان کی شادی کو یہ اوریجنل کیسز ہیں، اوریجنل ہسٹریز ہیں میرے پاس، میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے صرف ایک کہانی بنا کے یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگ کنونس ہوں کہ جی نہیں، یہ اوریجنل ہسٹریز ہیں میرے پاس موجود ہیں، اور obviously میں نے یہ رکھی بھی اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کو انشاءاللہ تعالی میں ایک پیپر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں یہ مقصد ہی یہی ہے بتانے کا کہ 40 to 50% جوڑے جن کو بچہ نہیں ہو رہا وہ ہم بغیر لمبے چوڑے میڈیسنز کے علاج کیے بغیر اگر ہم ان کو پراپر گائیڈ کریں تو وہ پریگننٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بہت بڑی میڈیکل ریزن نہیں ہوتی۔ اب یہ جو پہلا کیس ہے جیسے میں نے کہا یہ رائیونڈ سے ہیں، ان کو 7 سال ہو چکے ہیں، شادی کو ہو چکے تھے، یہ میرے پاس آئے پہلی بار اگست 22 میں۔ ان کی ساری اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پہلے وزٹ پہ کبھی میڈیسن نہیں دیتا، میں نے کبھی فولک ایسڈ بھی نہیں دیا۔ میڈیسن میں تب دوں گا جب میڈیسن کی ضرورت ہے، اگر میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے آئی ول نیور پرسکرائب، میں دوں گا ہی نہیں۔ یعنی ڈاکٹر کا کام دوائی دینا نہیں ہے، میں نے بارہا یہ کہا کہ اٹ از اے کویکری، ڈاکٹر کا کام ڈائگنوسس ہے اور پھر اس کے حساب سے مریض کو بتانا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جب آئے پہلے ہم پہلے میرا کام یہی ہے کہ میں ڈائگنوسس کروں، کسی قسم کے وائٹامنز اور اچھی خوراک اور یہ پرہیز اور وہ پرہیز ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کسی ڈائگنوسس پہ نہیں پہنچتے، اور ڈائگنوسس پہنچنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا وقت درکار نہیں ہے، ہمیں عموماً 1 یا 2 سیٹنگز میں پیشنٹ کے ڈائگنوسس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جب پیشنٹ آئی تو ان کے ہمیں سارے ٹیسٹ کیے، ہمیں سب کچھ ٹھیک ملا، ان کے ہسبینڈ کی رپورٹس بھی ٹھیک تھیں۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کے پیریڈز لیٹ آتے ہیں، کبھی 2 ماہ، کبھی 3 ماہ، کبھی 40 دن، کبھی 45 دن، اور وقت ویٹ ان کا زیادہ تھا۔ اور ان کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے ان کو ڈائگنوز کیا کہ جی آپ کو پولیسسٹک اووریز ہیں۔ یہ اس چیز کو بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، آپ کا انڈا میچور نہیں ہو رہا، اور اس کے بہانے پھر ان کو انڈا میچور کرنے کے نام پہ وہ میڈیسنز کھلائی جاتی ہیں، نام بدل بدل کے دے سب یہی رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ نام بدل بدل کے دے رہے ہیں۔ خیر ان کو ہم نے سمجھایا کہ آپ کا پرابلم مینلی ویٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، ان کو سمجھایا، ان کو گائیڈ کیا، میں نے ان کو پوری طرح ان کو ڈائٹ پلان دیا، ان کو بٹھایا، ان کو ٹارگیٹس دیے۔ ہم ان کو ٹارگیٹس دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا مین منزل آپ کی یہ ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہر ماہ اتنا ویٹ لوز کرنا ہے، یہ بھی ٹارگیٹ کا حصہ ہے۔ یعنی ہم جیسے اس کیس میں ان کا جو ویٹ 82 تھا اور ان کو ہم نے ٹارگیٹ دیا 56 kg کا، جو کہ ان کی ہائٹ کے حساب سے تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو کم از کم 3 سے 4 کلو مہینے کا ویٹ لوز کرنا ہے،
کیسے کرنا ہے وہ میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. میرا کام ہے ان کو ڈائٹ پلان دینا. یہ نیوٹریشنسٹ پاسبل جنرلی ان کا کام نہیں ہے, ان سے ہوتا نہیں ہے. یہ میرا ہی کام ہے. میں ان کو ڈائٹ پلان دیتا ہوں, ان کو سارا ایکسرسائز پلان دیتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو یہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں. پھر ان کو گاہے گاہے بلایا جاتا ہے. انیشیلی ہم 2 ماہ بعد بلاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمیں لگے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر رہے تو ہم ان کو ذرا جلدی بھی بلا لیتے ہیں. تو یہ خاتون جو تھیں یہ 82 سے سٹارٹ ہوئیں. اگست 22 میں, اکتوبر 22 میں یہ جب دوبارہ آئیں تو ان کے ویٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ان کو پھر کہا گیا کہ آپ, سمجھایا گیا, کاؤنسلنگ کی گئی. اس کے بعد یہ جنوری 23 میں آئیں تو ان کا 75 کلو ویٹ ہو چکا تھا. یہ اس پہ قائم و دائم رہی. جب پہلے 10 کلو 8-10 کلو مریض کم کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے سیلف موٹیویشن کا باعث بن جاتی ہے بات. تو پھر اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پھر وہ زیادہ جذبے سے اپنا وزن کم کرتی ہیں. یہ پھر دوبارہ اپریل 2023 میں تشریف لائیں. 68 کے جی کر چکی تھیں اور اب یہ تیزی سے وزن کم کر رہی تھیں. اس کے بعد یہ جون میں جب آئی ہمارے پاس تو 66 کے جی 64 کے جی پہ تھیں. اور یوں چلتے چلتے ان کا مئی میں یہ جب انہوں نے ٹچ کیا ہے تقریباً ویٹ ان کا تھا ہو گیا 60 کے جی رہا. 60 کے جی پہ جب یہ آئیں اپریل پہ 60 کے جی کو ٹچ ہو تھی, مینٹین کر رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ان کا جو پہلا ٹیسٹ ڈیورل پریگنینسی ٹیسٹ تھا وہ اپریل کے اینڈ پہ ہی, بلکہ 15 مارچ کو ان کے لاسٹ پیریڈ تھے اور 16 اپریل کو انہوں نے ٹیسٹ کیا اور ان کا ٹیسٹ پازیٹیو تھا. جب ہم نے پھر ان کو دیکھا تو یہ الحمدللہ پریگننٹ تھیں. اور یوں یہ تقریباً شادی کے 7 سال بعد پریگننٹ ہوئیں. اور اس پریگننسی کی وجہ کوئی دوا نہیں, کوئی میڈیسن نہیں, کوئی وائٹامن نہیں تھا, صرف ان کی اپنی محنت تھی اور ان کی جنرل گائیڈ لائن تھی. اسی طرح یہ ایک اور پیشنٹ, ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے. یہ بھی لاہور سے تعلق ہے. 22 سال کی خاتون تھی لیکن شادی ان کی شاید جلدی ہو گئی. یہ میرے پاس آئی تھی مارچ 2022 میں. شادی کے بہت شروع میں چند مہینے میں یہ پریگننٹ ہوئیں, لیکن یہ مس کیری کر گئیں. اور مس کیریج کی کامن ہسٹری کہ جی آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ پریگننٹ نہیں ہوئی. انہوں نے ہر جگہ دکھایا اور پھر وہی ان کی ہسٹری دیکھ لیں, ہر جگہ سے یا تو انہیں ٹیکے لگائے گئے یا ان کی IUI کی گئی, ہر چیز کی گئی, لیکن یہ پریگننٹ نہیں ہوئی. اور یہ ہمت آ کے بیٹھی ہوئی تھی. پھر یہ میرے پاس آئیں تو جب میں نے ان کو آبزرو کیا تو مجھے وہی مسئلہ, کوئی اور وجہ نہیں سوائے اس کی کہ ان کا ویٹ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کے پیریڈز لیٹ آتے ہیں. ان کو ٹارگٹس دیے گئے. ان کا ٹارگٹ 52 کے جی بننا تھا ان کی ہائٹ کے حساب سے. یہ ان کو اپریل 2022 میں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اپنے ٹارگٹس پہ. اپریل 2022, 10 سال ہو چکے شادی کو. اور اس کے بعد جون 2022 میں یہ 59 کلو پہ آ گئی. اگست میں یہ 60 کے جی پہ آ گئی, 61 کے جی پہ. سپٹمبر میں 60 کلو یہ ان کا وزن ہو چکا تھا. یعنی اپریل میں یہ 76.5 کے جی تھا ان کا ویٹ, اور یہ 76 کلو 76.5 کلو اپریل میں, اور سپٹمبر میں یہ 60 کلو پہ, یعنی تقریباً 17 کلو ویٹ کم کیا انہوں نے. اور اس کے بعد اکتوبر 2022 ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوا اور الحمدللہ یہ پریگننٹ ہوئی اور پھر یہ ایک بچے کی ماں بنی. کتنے ماہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جلدی ان کی سن لی کہ میں 6-6.5 ماہ میں یہ پریگننٹ ہو گئی. کیسے؟ صرف اپنی محنت سے, کوئی میڈیسن کے بغیر. یہ ایک اور کیس, یہ ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے اور یہ شرق پور سے ان کا تعلق تھا. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کی سیکنڈ میرج تھی. پہلی میرج بہت تھوڑا عرصہ رہی, کوئی بچہ نہیں ہوا دونوں کا. انہوں نے ڈائیورس کے بعد سیکنڈ میرج کی. سیکنڈ میرج میں بھی پریگنینسی نہیں ہوئی. ہم نے جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہسبینڈ کے سیمن کوالٹی بالکل ٹھیک نکلی, لیکن اس کے باوجود ابھی حیرت ہوگی کہ پچھلے 8 سال سے وہ بندہ بیچارہ میڈیسنز کھایا جا رہا تھا. خیر اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس کے اس خاتون میں بھی ہمیں وہی سچویشن نظر آئی کہ ان کے پیریڈس پرولونگ دیر سے آتے تھے اور ان کو پالیسسٹک اووریز یعنی پانی والی تھیلیاں جو کہا جاتا ہے عموماً وہ تھیں.
لیکن ان کی ہسٹری میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دی تھی کہ 2018 میں ان کی فائبرائڈ کی سرجری بھی کی گئی، اور اس فائبرائڈ کی سرجری ایک ہے کہ چونکہ آپ پریگننٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو فائبرائڈ ہے، اور اس کی سرجری کر دی گئی، اس کے باوجود وہ پریگننٹ نہیں ہوئی۔ فائبرائڈ میں یہاں سٹریس دے کے کہوں گا کہ فائبرائڈ بہت کم ایسے کیسز ہیں جس میں فائبرائڈ کو ہم بلیم کریں کہ وہ بانجھ پن کا باعث ہے۔ فائبرائڈس جنرلی مسکیریج کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن بانجھ پن کا باعث وہ بہت کم بنتے ہیں، اور فائبرائڈ کی سرجری بانجھ پن کے حوالے سے کروانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ضروری ہے، کیونکہ فائبرائڈ کی سرجری بذات خود بانجھ پن کر سکتی ہے۔ خیر، اب یہ ان کی قسمت اچھی تھی، ان کو نہیں ہوا، لیکن ان کی پریگننسی بھی نہیں ہوئی، اور فائبرائڈ کی سرجری 2018 میں ہو چکی تھی۔ خیر، یہ جب ہمارے پاس آئی پھر وہی ان کا ویٹ زیادہ تھا، پیریڈز ریگولر نہیں تھے، اور کوئی ہمیں پرابلم ان میں نہیں ملی۔ ان کو جب ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو ان کا جو وہی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے وزن کے، اور ان کا ویٹ تھا 83.6 کے جی۔ 2024 جنوری 2024 کی بات ہے۔ ان کو سمجھایا، چونکہ یہ ہر چیز سے گزر چکی تھیں، سرجری کروا چکی تھیں، ڈیسپریٹ تھیں، انہوں نے ہمارے کہنے کو بڑا سیریسلی لیا، سیریسلی عمل کرنا شروع کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جنوری 2024 83.6 کے جی، مارچ 2024 پورے 2 ماہ کے بعد ویٹ 72 کے جی، یعنی 11 کلو وزن انہوں نے 2 ماہ میں کم کیا۔ یہ ہوتی ہے محنت، اور یہی ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے جنرلی 3 to 4 کے جی پر منتھ۔ مئی 2024 یعنی پچھلے مہینے یہ 71 کلو کو ٹچ کیا انہوں نے، اور الحمدللہ یہ تقریباً 13 کلو وزن کم کرنے کے بعد یہ مئی میں یہ پریگننٹ ہو گئیں، اور ابھی ان کی الحمدللہ پریگننسی چل رہی ہے۔ یہ شادی کے 8 سال کے بعد بغیر کسی میڈیسن کے، صرف اپنی محنت سے اور صحیح ڈائریکشن اور صحیح ڈائگنوسس کے بعد۔ اچھا، اب یہ سارے وہ پیشنٹس ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی جو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس آئے تھے آئی وی ایف کروانے۔ کیوں؟ ان کو 7 سال ہو چکے ہیں، 8 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو آئی وی ایف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پرابلم ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے میری بات مانی، سنا، اور الحمدللہ انہوں نے وداؤٹ آئی وی ایف کنسیو کیا۔ اب ایک اور پیشنٹ جس کو آئی وی ایف ہونا چاہیے اس کا ہو نہیں رہا۔ اب یہ پیشنٹ ہے، یہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، شادی کو 7.5 سال ہو چکے ہیں، اور یہ انہوں نے کبھی کنسیو نہیں کیا۔ ان کی پرابلم جو ہم نے دیکھا، ان کی پرابلم جو تھی ان کے میل فیکٹر تھا، یعنی ہسبینڈ کے سیمن کی پرابلم تھی، اور وہ ہسبینڈ کے سیمن کو لے کے فاطمہ میموریل جیسے ہاسپٹل میں پچھلے کئی سالوں سے وہ ان کا ہسبینڈ علاج کروا رہا ہے، دوائیاں کھا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی ویریکوسیلیکٹمی بھی کی 2022 میں وہیں اسی ہاسپٹل میں، اور لیکن اس کا قطعی اس کا کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ یہ ایک ویریکوسیلیکٹمی جو ہے، یہ ویریکوسیل، اس کا میں بہت بڑا ناقد ہوں کہ اس کا کوئی رول ہے بھی یا نہیں۔ ابھی تک سائنٹسٹ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے، خاص طور کہ کیا واقعی ویریکوسیل میل میں سپرمز کم ہونے کا باعث ہے، یا ہر مریض جس کے سپرمز کم ہے ہمیں ویریکوسیل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں اس کا بہت بڑا ناقد ہوں۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ویریکوسیل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، خاص طور پہ اگر وہ کلینکلی آن ایگزامینیشن معائنہ کرنے پہ پیشنٹ کی ویریکوسیل ہمیں نہیں ملتی، بھلے الٹرا ساؤنڈ دکھا دیتی ہو، لیکن اگر کلینکل ویریکوسیل نہیں ہے تو اس کا رول کوئی خاص نہیں ہے۔ بہرکیف اس پیشنٹ کی ویریکوسیلیکٹمی ہوئی 2022 میں، لیکن اس کے ہسبینڈ کی سیمن کوالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر جب وہ میرے پاس آئے، میں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ کے سیمن کی بہتری کے امکانات نہیں ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ میلز میں اگر ان کے سپرم سویئر ڈیگوسین، ان کے سپرمز کی مقدار بہت کم ہے اور موٹیلیٹی بہت کم ہے، صرف 10 سے 15% میل ایسے ہیں جو میڈیسن سے بہتر ہو سکتے ہیں، 85% میل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کا علاج آئی وی ایف۔ خیر، ان لوگوں کا ہم نے آئی وی ایف کیا، اور فارچونیٹلی 2024 اپریل میں یہ آئی وی ایف سے یہ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گئی جو آئی وی ایف سے پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کیسز بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے، آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بانجھ پن صرف
کوئی ایسا کوئی دوائی موجود نہیں ہے جو آپ کو پریگننٹ کر سکے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کی کامیابی کا دار و مدار رائٹ ڈائگنوسس پہ ہے اور رائٹ ٹریٹمنٹ پہ ہے. وہ ٹریٹمنٹ یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جی پہلے آپ کو انڈا بنانے والی گولیاں دی جائیں گی، پھر انجیکشنز لگائے جائیں گے، پھر بھی پریگننسی نہیں ہوتی تو پھر آئی یو آئی ہوگا، اور پھر نہیں تو اینڈ ہے آئی وی ایف. رانگ پریکٹس، دس از رانگ. یہ میڈیکل پریکٹس نہیں ہے، یہ تکے بازی ہے. ایک خاتون جس کی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کے ٹیسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس آئی وی ایف کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، آئی وی ایف ہی ہوگا، کوئی دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو پلیز اصل چیز اس کی ڈائگنوسز ہے. میں انشاءاللہ یہ کیسز تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو ویڈیو ان کی بتاتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا کہ یہ کیسز کیسے ہمارے پاس آئے، کیا ہسٹری تھی اور کیسے پازیٹیو ہوئے. خدا حافظ.